بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کے ولاگ کا کرتے ہیں آغاز۔ تو آج ہمارے ادھر گاؤں میں محفل ہو رہی ہے۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں گکھڑ شریف سے۔ تو ادھر ہمارے بچوں کا درس بان رہا ہے، اسی سلسلے میں نے محفل منعقد کی ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہت بڑی محفل ہونے والی ہے، ادھر جائیں گے انشاءاللہ۔ مغرب کی نماز کے بعد محفل شروع ہو جائے گی، تو گھنٹے ڈیڑھ شاید بیان ہوگا۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگ آئیں گے ارد گرد کے گاؤں سے بھی، کیونکہ بہت زیادہ دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو میں بھی ڈیرے پہ موجود ہوں، نہا دھو کے تیار ہو چکا ہوں، کپڑے شپڑے صاف پہن لیے، کام کاج وغیرہ ختم کر کے پھر انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً محفل شروع ہو جائے گی، پھر چلیں گے۔ بھینسیں چارہ وغیرہ کھا رہی ہیں۔ گندم کی فصل ماشاءاللہ اپنے پورے آب و تاب سے بڑی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنے بڑے عالم دین آ رہے ہیں اور اپنے علم سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ انشاءاللہ محفل میں شرکت کریں گے ضرور۔ ساتھ تم جانا محفل تے؟ تو کپڑے نہیں چینج کرنے؟ دوستوں میں نے اور سعد نے دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، ادھر آؤ دکھاؤ، یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈفرینٹ، تقریباً باقی سیم ٹو سیم ایک جیسے۔ وہ ادھر بچے کھیل رہے ہیں، اس وقت یہ فارغ ہوتے ہیں اور ادھر کھیلنے آئے تھے، سب کھیل رہے ہیں۔ موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، یہ دیکھیں بادل بنے ہوئے۔ بستر وغیرہ ابو جی کے لیے بچھا دیے۔ یہ مرغیوں نے انڈے دیے ہیں، 4 مرغیاں رکھی ہوئی ہیں، چاروں نے انڈے دیے ہیں، ادھر بیٹھ کے انڈے دیتی ہیں۔ ڈیرے سے چھٹی مل گئی ہے، میں اب جا رہا ہوں، مغرب ہونے والی ہے، ساتھ بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ ماشاءاللہ مغرب کی نماز ادا کر لی ہے، اب تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے یہاں جمع فرمایا ہے۔
اہتمام کرنے والوں کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو دولت اخلاص نصیب فرمائے۔ تو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ جب کسی سے ملاقات کرتے تھے تو سلام کے بعد سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین مبارکہ کی جو کاملیت ہے اس کو بڑے جامع انداز میں اپنے بندوں تک پہنچایا۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اے محبوب علیہ السلام، ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، بے شک انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ سب لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ چار خوبیاں جن لوگوں میں پائی جائیں وہ نقصان میں ہیں۔ ایک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے ایمانداروں جیسے کام بھی کیے، ایمان کے جو عملی تقاضے تھے ان کو پورا کیا۔ جس بات کا انہوں نے ایمان قبول کرتے وقت اقرار کیا تھا اس کو صرف اقرار نہیں رکھا، اسے عملی جامہ بھی پہنایا۔ اچھے اعمال کیے، نیک اعمال۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ پھر ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ بس ٹھیک ہے میں ایمان لے آیا، میرے اعمال ٹھیک ہو گئے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ پھر انہوں نے احقاق حق کیا، دوسروں کو دعوت دین دی، پیغام پہنچایا، ابلاغ دین میں، اشاعت دین میں اپنا انہوں نے کردار ادا کیا۔ اور ظاہر ہے جب کوئی شخص اشاعت دین کے لیے، ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو مشکلات بھی آتی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں نے مار کھائی لیکن یقین نصیب ہو نا، یقین، اطمینان کی دولت نصیب ہو تو پھر کوئی بندہ تنقید کرے تو بندے کو اس کی تنقید پر غصہ نہیں آتا، ہنسی آتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تیرے وہ پتہ ہی نہیں جو رب نے مینوں عطا کیتا ہے، تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں، تجھے کیا پتا ہو۔ پھر انسان کو اللہ اطمینان کی دولت عطا کرتا ہے، اطمینان کی، پھر قرار نصیب ہوتا ہے، محکم یقین، پکا۔ ایک ہوتا ہے غلام، غلام بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک تجارت کرنے والا شخص اللہ کی حضور حاضر ہوگا تو رب کریم اسے معاف کر دے گا۔ عرض کرے گا مالک میرے تو کوئی ایسے اعمال نہیں تھے، کیا چیز سبب بن گئی کہ مجھے معافی ملی؟ اللہ فرمائے گا تو تجارت کرتا تھا؟ یا اللہ میں کرتا تھا۔ فرمایا جب کچھ لوگ ادھار لے جاتے تھے تو پھر تو لوگوں کو بھیجتا تھا، سمجھ لیں جیسے سیل مانوں کو، ملازموں کو بھیجا جاتا ہے، تو بھیجتا تھا وصولی کرنے؟ یا اللہ بھیجتا تھا۔ فرمایا تو ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ جو تنگ دست ہوا اسے مہلت دے دینا، جو مجبور ہوا اسے مہلت دے دینا۔ یا اللہ میں کہتا تھا۔ رب کریم فرمائے گا کہ میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ اللہ کے بندوں پر تو آسانی کرنی چاہیے اور ہم مشکلات کر رہے ہیں، دشواری کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے غلام، غلام بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، آ نہیں سکتا، کچھ کر، بڑا مجبور ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو بے یقین بندہ ہے نا، کچا بندہ، کچا کمزور بندہ جس کا یقین ہے، اس کی بھی کوئی زندگی نہیں، اس لیے کہ جب پاکی کوئی نہیں تو پھر زندگی کا ہے کہ اقبال فرمانے لگے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ جو تو بے یقین رہتا ہے یہ غلامی سے بدتر ہے۔ یقین کی دولت، یقین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ابو جہل نے اعلان کر دیا 100 سرخ اونٹوں کا، جو معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ ذرا مہنگا تھا، سرخ اونٹ جو ہوتا تھا وہ ذرا مہنگا اور تگڑا ہوتا، 100 سرخ اونٹ ملے گا۔ سراقہ بن مالک بھی چلے گئے حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے، معاذ اللہ۔ کہتے جب قریب پہنچا تو محبوب کا اشارہ ہوا
تو زمین نے میرے گھوڑے کو پکڑ لیا، ٹانگیں اندر دھسنے لگی، میں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کر دی۔ میں نے پھر حملہ کیا، زمین نے پھر پکڑ لیا، پھر معافی مانگی، کریم نے پھر معاف کر دیا۔ معافی کا دروازہ تو حضور نے کھلا رکھا ہے۔ مومن نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ دو باتیں تھوڑی کرتا ہے، ظلم بات ہے تھوڑی ہوتا ہے، عام دام برسر مطلب۔ حضور نے معاف کیا 2-3 دفعہ، سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس زمانے کے اندر کسرا کا بادشاہ کنگن پہنتا تھا، وہ کنگن بڑے مہنگے تھے۔ سراقہ بھی مالک کہتا ہے وہ کسرا کا بادشاہ سونے کے کنگن پہنتا تھا، بڑے مشہور تھے۔ جب میں حضور کے قریب گیا تو معبود فرمانے لگے تو چھوٹے سے لالچ میں آ گئے، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن لے رہا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، یہ جو لوگ کمزور باتیں کرتے ہیں یہ بھی ذرا غور کریں، پتہ نہیں کیا ہوگا کب ہوگا۔ میرے نبی پاک کا دیکھیں انداز، ابھی مکے سے نکل رہے ہیں، مدینے پہنچے نہیں اور باتیں ہو رہی ہیں کسرا کو پتہ کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا امید دلانے کا طریقہ نور ہے۔ میں تو کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، سراقہ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ گیا۔ حضور نے فرمایا کنگن آئیں گے، سرکار کا وصال ظاہری ہوا، کنگن نہیں ہے، اللہ کا فضل۔ سراقہ کے پوتے بھی جوان بیمار رہنے، لوگ کہنے لگے آپ کی زندگی کا پتہ نہیں، کہنے لگے وہ سنگیوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمانے لگے حضور نے فرمایا تھا کنگن آئیں گے، جب تک کنگن نہیں نہ آتے اسرائیل بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یقین کی دولت جو ہے نا، یقین کی دولت، یقین کی دولت، جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مارساں، قدم نہ پیچھاں ہٹے ساں، سجنا جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے سا۔ یقین کی کچی پکی باتیں چھوڑ دیں کچی پکی باتیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچی پکی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھ روزی میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ ہوگی، یہ بات کچی ہو سکتی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جگہ ہماری رہنمائی کی، ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں پر مدینے والے محبوب کی بات نہیں غلط ہو سکتی۔ حضرت عمر نے ان کے پوتے سے کہا دادا کو بلاؤ، کہنے لگے وہ اٹھ نہیں سکتے، بیمار ہیں۔ فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر تو دیکھنا بنتا کیا ہے۔ کہاں جا کے انہوں نے کنگن، یہ یقین کی دولت ہے۔ میرے محبوب کے جو صحابہ تھے ان کا تو یہ حال تھا کہ حضرت انس بن نضر میدان احد میں کہہ رہے تھے لوگوں کو جس جنت کی باتیں ہم نے حضور سے سنی تھی نا، ادھر آؤ، مجھے تو اس جنت کی خوشبو بھی احد پہاڑ سے آ رہی۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو زیادہ باتیں کرے، پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو کسی کو بولنے نہ دے، سیانا وہ ہوتا ہے جو بس لوگوں کی غلطیاں نکالنے پہ لگا ہوا ہو۔ او بھائی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ رب سے ڈرتا ہے۔ حضرت باعث بستانی کسی بے نمازی کو دیکھ کر رو پڑتے تھے، کہتے تھے یا اللہ اسے ہدایت دے دے، کہیں یہ تیری سزا کا منہ سینکنا ہوگا۔ درد تھا سینے میں، تڑپ، وہ تڑپ تھی نا جو حضور کو کبھی طائف لے جاتی تھی، کبھی منڈیوں اور میلوں میں لے جاتی تھی، تو دین کے لیے درد پیدا کرے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا اگر تیری وجہ سے ایک بندہ ہدایت پا گیا، کتنے بولیے، ایک ہدایت پا گیا تو سمجھ لے تیرا دین بھی بن گیا، تیری آخرت بھی بن گئی۔ آخری بات یہ کہ وتواصوا بالصبر، زندگی میں حوصلہ پیدا کرنا، صبر بڑی طاقت ہے۔ ہمیں نہ جلدی بڑی ہے، بعض مذہبی لوگوں کو بھی بڑی گئی، جلدی نہ کریں، وقت دیں کسی چیز کو، ٹائم دیں، بے حوصلہ نہ ہوتے، ہم لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، ہم بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں۔ یہ 5 منٹ کہیں ٹریفک بند ہو جائے تو خدا جانے لوگ کس قدر طبیعتوں میں تلخی لے آتے ہیں۔ تھوڑا حوصلہ، صبر تو مومن کی سواری ہے، کچھ نہیں تو 90 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں صبر کا تذکرہ ہے، تو کرنا کس نے؟ مومن نہیں کرنا ہے نا۔ تھوڑا حوصلہ، تھوڑا ٹھہراؤ، تھوڑا سا اطمینان، تھوڑی سی طبیعت،
ہمارے حق میں جب بھی فیصلے فرما، رحمت والے فرما، کرم والے فرما، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا۔ ویخ کنی عوام ہے۔